السلام علیکم ساتھیوں، بیٹھے ہوئے ہیں اپنی فرینڈ کو مہندی لگا رہے ہیں، بیٹی لگا رہی ہے، ابھی دوسرے ہاتھ پہ لگانی ہے، تو ہم نے موقع غنیمت جان کے جلدی سے یہ موبائل رکھا ہے اور سوچا کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ ہم اپنی سہیلی کی بھی اپنے ساتھیوں کے لیے ریکارڈ کر لیں۔ تو کچھ جو ہم بات کر رہے تھے کل پرسوں بھی آپس میں بیٹھے ہوئے کہ ڈیورس کتنی عام ہو گئی، بچے کیسے باہر کے ممالک میں آ کے ہاتھ سے نکلے، اور سسرال کے جو ایشوز ہیں، اور باہر سے آنے والی بچیاں جو ہیں یا بچے جو ہیں جو بیاہ کے آتے ہیں وہ کیا کیا فیس کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا ٹاپک ہم نے سوچا کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم ان ملکوں میں آئے ہیں تو جہاں سب سے بڑا چیلنج، دو بڑے چیلنجز ہیں۔ ایک تو نیولی میرڈ جو کپل ہوتے ہیں ان کو یہ وہاں جب لڑکیوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق، ہمارے رائٹس یا ہماری سہولتیں اور آسائشیں، تو جب وہ اس طرف زیادہ توجہ دیتی ہیں تو وہ ایک بہت ہی ایک چیلنجنگ ٹاپک ہے، سمجھ لیں، کہ جس پہ بہت کیئرفلی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کہ کیا باؤنڈریز ہونی چاہیے، کہاں رکنا چاہیے، کہاں ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے۔ اور ایک جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یکدم سے جو آزاد ہو جانے کا اور اس ماحول میں آ کے بالکل اس کا رنگ اپنا لینے کا ہے نا، وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے، نہ صرف نسلوں کے لیے بلکہ پیرنٹس کے لیے وہ سب سے ڈیمیجنگ ہے۔ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کبھی جو اسلامی یا جو مذہبی گھرانوں سے آنے والے لوگ بھی ہیں نا، جب وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مذہب اور کلچر یا مذہب اور روایت جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اور ہم اپنے کلچر کو سیکریفائس کر کے بھی ہم اپنی اس کو بچا سکتے ہیں، مذہب کی تعلیمات کو ایکچولی تو وہ وہاں جا کے، کیونکہ اس کا مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے اوپر سے ہم نے جیسے کیلے کو چھیل کے رکھ دیا ہو کہ اس کے چھلکے کی ہمیں پرواہ نہیں، ہم نے اس کو استعمال نہیں کرنا، تو ہم نے تو کیلا ہی کیلا کھانا ہے، تو اب چھلے ہوئے کیلے تو خراب ہو جائیں گے۔ تو مطلب جہاں مغز کو بچانے کی ضرورت ہے وہاں جیسے کہتے ہیں اردو کا تو ذرا لفظ قشر، چھلکا، تو وہاں یعنی کہ چھلکے کی بھی اور مغز کی بھی حفاظت کرنی ضروری ہے جو آپ کے لیے چیز ویلیویبل ہے۔ صحیح۔ بلکہ جتنی جو چیز ویلیویبل ہے، اگر ڈائمنڈ ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو کہیں بھی نہیں کھلا رکھیں گے اور نہ ہی سامنے رکھ دیں گے، تو اتنی زیادہ اس کی حفاظت کرنی پڑتی۔ تو اس مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری تہذیب ہے، جو ہمارے رہنے سہنے کے طریقے ہیں، بے شک وہ کلچرل ہیں، لیکن وہ ایسے دھاگے ہیں یا وہ ایسی پیکنگ ہے جو ہماری اصل چیز کو بچاتی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس ماحول میں ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ رکھ رکھاؤ، وہ ادب آداب، اٹھنا بیٹھنا، اور یہ بھی خاص طور پہ کہ کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا۔ بالکل صحیح بات۔ ساری دنیا کامیابی کا اصول ہم اپنے بچوں کو اور سارے پڑھے لکھے لوگ سکھاتے ہیں کہ سب سے پہلے جی آپ سیکھو کہ ساری جنگیں لڑنے کے قابل نہیں ہوتی، کچھ جنگیں آپ کو چھوڑنی ہوتی ہیں، تبھی آپ ایکچوئل جنگ لڑ سکتے ہو، کیونکہ آپ کی طاقت بچتی ہے، انرجیز بچی اس جنگ کے لیے جو اہم ہے۔ تو ہمیں یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں کس سے ملنا ہے اور کس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو جب ہم یہ سکھا لیں گے نا اپنے بچوں کو، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بے شک وہ یورپین کنٹریز ہوں یا ویسٹرن سوسائٹی کہیں بھی، یا بے شک ہمارے پیچھے کے ملک ہیں، تو وہ اب ہم سے زیادہ ایڈوانس ہو گئے، تو اس لیے وہاں بھی یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز کو آزما کے دیکھیں اور اس میں جا کے اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں کہ مثلا ہم کھانا بھی نہیں ہر ٹیسٹ کرتے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے انٹینس چیز وہ جنگیں ہیں، اس کے متعلق ایک سوچو کہ کون سی جنگ لڑنی، کون سی چھوڑنی۔ تو جو زندگی میں بھی اہم چیزیں ہیں تو ان کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہمارا تو ایک دنیا پہ یا ایک زندگی پہ یقین بھی نہیں نا، کہ بس جو ہم کر گئے اسی میں اگر ہم خوش ہیں تو یہی سب ختم ہے۔ تو ہمارا تو
جو گول ٹاسک ہے وہ ایک اور ہے. تو اس لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو اس کو دیکھنا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، رزلٹ ہمیں کیا ملے گا. اور دوسروں کو دیکھ کر بھی سیکھیں، جی بالکل، دوسروں صرف کو. یہ نہیں کہ پہیا ہی بنانے میں زندگی گزار دیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اسی طرح سے ہے کہ مطلب وہ ہر وقت سیکھتا ہے. صحیح بات. تو اپنے نظریات انسان کے ہونے چاہیے، اوپینین ہونی چاہیے، لیکن بلائنڈلی کسی ایک رزلٹ پہ پہنچ جائیں کہ یہ جو میں نے سوچا ہے یا جو میرا ہے وہی کوئی نہیں ہے. کو 100 راستے ہوتے ہیں کسی ایک منزل پہ پہنچنے کے. تو انسان کو فلیکسیبل بھی تھوڑا بہت ہونا چاہیے، لیکن ایسا فلیکسیبل نہیں ہونا چاہیے کہ ہر برتن میں پانی کی طرح سے جو ہے وہ اسی میں ڈل جاؤ. اپنا رنگ بھی ہونا چاہیے. تو وہی بات ہے جو اسلام نے ہمیں، ہمارے دین نے سکھائی کہ درمیانی راستہ ہمیشہ بہتر ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ گھروں کے سکون کو بچانے کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے، اسپیشلی ینگ پیرنٹس کے لیے، کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے جو ہے وہ وابستہ رکھیں. تو وہ ایک بہت بڑا حفاظت کا طریقہ بن جاتا ہے. تو وہ اس کلچر کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنی جڑوں کے ساتھ وابستہ رکھنا. صحیح. تو اس سے ان کی اچھی خوبیاں جو پیچھے سے آ رہی ہیں وہ محفوظ رہیں گی. صحیح بات. ہاں صحیح بات. ہاں کیونکہ جو کمیاں باہر کے ممالک میں نکل کر ہمیں اس معاشرے میں دکھائی دیتی ہیں، جی، ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے پیچھے اس طرح سے بھاگنے لگ جائیں کہ ہم بالکل یہاں کے ہو جائیں اور ہم ان کمیوں کو بھی اپنے اندر اپنا لیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ برائی کی طرف راغب ہو جائیں، جیسے کہ یہاں پر عموماً دکھائی دیتی ہے. اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، لیکن جو ہم ساتھ لے کر آتے ہیں اچھائیاں ان کو اپنے پاس رکھیں، اور جو کمزوریاں لے کر آتے ہیں ان کو ترک کریں. اور اگر ہمیں اس سے بہتر طور پر ایک زندگی گزارنے کا طریقہ باہر کے ممالک میں دکھائی دیتا ہے جو کہ فائدہ مند ہے اور اچھا ہے، جی اس کو اپنائیں. بالکل. اور برائی کا تو یہ ہے نا کہ ہمیشہ اس میں کشش ہوتی ہے، اٹریکٹیو ہوتی ہے. اور اصول بھی ہے کہ اترائی کا جو راستہ ہے، تنزلی کا جو راستہ ہے، وہ ایک تو بہت ایک آسان ہوتا ہے چڑھائی کی نسبت، دوسرا بڑی تیزی سے. تو اس لیے برائیاں کسی بھی معاشرے کی جو ہیں وہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں، وہ بڑے ہوں یا چھوٹے بچے ہوں جو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے وہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں. اور دوسرا ان کو اپنانا بہت آسان ہوتا ہے، وہ بڑی جلدی انسرٹ ہو جاتی ہیں ہماری روٹین میں. صحیح بات. تو ان چیزوں پہ جب اگر پیرنٹس جو ہیں یا جو بھی سمجھدار ہے، اڈلٹ ہے فیملی کا، اگر وہ ان جگہوں پہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کس جگہ پہ کھڑے ہو کے پہرا دینا ہے، کس پوائنٹ پہ، تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا مشکل نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ جیسے اب میری زندگی کے اس حصے میں یہ آ کے پتہ چلا ہے کہ یہ بات ہے کہ کس پوسٹ پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے اور کون سی ضروری ہے جہاں پہرا دینا. تو اگر کوئی اس کو سمجھ لے وقت پہ تو اس کے لیے آسان ہے اپنے بچوں کو سنبھالنا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے ان ملکوں میں اپنے بچوں کو اپنے رنگ کے ساتھ، مطلب رنگ سے مراد ہے اپنے طور طریقے کے ساتھ منسلک رکھنا، یا اپنے مذہب کے ساتھ اپنی تعلیمات پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پرائرٹیز دینی چاہیے ڈائگنوز کرنے میں کہ ہمیں کس جگہ پہ پہرے دینے ہیں. صحیح بات. یہی بات ہم ایک کلپ میں بھی کہہ رہے تھے کہ جب ہم اپنے معاشرے میں ہوتے ہیں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم گو ود دا فلو کر رہے ہوتے ہیں کہ ساری دنیا وہ کر رہی ہے، چاہے وہ اچھائی ہے چاہے وہ برائی ہے. جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ایک ایسی زندگی میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں جہاں آغاز ہم سے ہونا ہے. بالکل، ہم دوسرے کے تجربوں سے یہاں آ کر سیکھ نہیں رہے ہوتے. تو ہم نے جو لرن کرنا ہوتا ہے وہ اپنے ہی ایکسپیرینسز سے، اپنے ہی فیلئر سے یا اپنی ہی سکسیس سے سیکھنا ہوتا ہے. بالکل. تو ایک یہ مشکل کام ہے کہ ہم خود بھی سنبھلتے ہیں، ہاں، اور پھر ہم اگلی نسل کو بھی سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کو بعض اوقات نہیں پتہ لگتا ہے کس وقت پہ کس قدم پہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے، آیا کہ اس کے نتائج اچھے نکلیں گے بھی یا نہیں. تو ایک بالکل نئی دنیا میں ہم آتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور بہت ضروری ہے. اور ہم جو یہاں پر یہ باتیں بیان بھی کرتے ہیں وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ جو تجربات ہم نے کیے
اور جن چیزوں نے ہم کو فائدہ دیا اپنی زندگی میں ہم یہاں بانٹتے ہیں کہ وہ ساتھی اس کے تھرو نہ گزریں اور گزریں تو سکسیسفلی گزریں جی اس ہرڈل کے تھرو جو ہمیں محسوس ہوا کہ ہاں مشکل تھا. اور کچھ اللہ کا فضل بھی تھا. الحمدللہ ہم دونوں ہیں اور بیسٹ فرینڈز ہیں اور بہت عرصے کی سہیلیاں ہیں ہم, اور ہماری امی اور ان کی امی سہیلیاں تھیں, پھر ہم اور یہ ہماری فرینڈ جو ہیں بہت گہرے دوست ہیں. کوئی کمی خوشی ہو, کوئی بات, کوئی مشورہ, ہمارا فون ان کے گھر بجتا ہے جا کے اور ایک ٹرسٹ جو, اور ہم اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے بچے آپس میں دوست ہیں. ماشاء اللہ. تو اللہ کا بڑا فضل ہے اور ایک کمفرٹ زون ہے ہم دونوں کا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آزادی سے بات کر اور سوچ, حالانکہ ہم دونوں کی طبیعتیں, جیسے جو دیکھنے والا بھی ہے وہ کبھی یقین نہیں کر سکے گا کہ ہم دونوں سہیلیاں ہیں. سہیلیاں ہو سکتی ہیں. ہاں, کیونکہ یہ بہت سمجھ کے, بہت تول کے بولتی ہیں, بہت دھیان سے, اور کبھی ہم نے آج تک ان کی اونچی آواز نہیں سنی کہ غصہ کیا ہو یا ناراضگی کی ہو, یا اور ہم بس گولیاں چلاتے ہیں. یہ ہمارا بہت بڑا ایک فرق جو ہے وہ یہ ہے. لیکن زندگی میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے کس پل میں کوئی ایسی مومنٹ بھی زندگی میں محسوس کی کہ ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ کو کسی پہ غصہ چڑھے تو آپ نے اس کو 1 گھنٹے بعد کال بیک کرنا ہے. بالکل, وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے, ہمیشہ یاد رہتا ہے. اس نے بہت مدد کی میری نا اس بات نے نا. تو ہم بس یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ باتیں یہاں پر کرتے ہیں کہ ساتھی ان سے سیکھیں, بہت سے راستے ان کے لیے آگے دکھائی دیں جس پوائنٹ پر بھی وہ موجود ہیں. تو تربیت اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے یہاں پر؟ سب سے پہلا قدم, جیسے جن لوگوں کے بچے جو ہیں, بہت سے ساتھی یہاں پر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اسکولنگ, اچھا اسکول جو ہے وہ کس حد تک ضروری ہے ایک بچے کے لیے؟ اگر تو یہ کہا جائے کہ اسکول میں آنے والے بچوں کی بات ہے کہ کس جگہ سے آ رہے ہیں, تو پھر تو شاید اچھا اسکول جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. لیکن اگر یہ نہ دیکھا جائے کہ کس لوکیلٹی میں یا مطلب ایسی آپشن ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ بچے کی گھر سے جو تربیت ہے نا اور جو پیرنٹس کا ہے اس کے ساتھ, وہ میٹر کرتا ہے. ہو سکتا ہے ہم کیوں اس چیز پہ سمجھیں کہ ہمارا بچہ ہی جا کے دوسروں سے سیکھے گا, تو اچھے لوگ ہوں گے تو اچھا سیکھے گا. ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے بچے کو ایسا بنا لیں کہ وہ جا کے دوسروں کے لیے مثال بنے اور دوسرے بچے اس سے سیکھیں. تو اس لیے بہت زیادہ تو جو ہے وہ بات پیرنٹس کی ہے, گھر کے ماحول کی ہے. اور اس میں سب سے جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ کوئی بھی اچھی عادت یا اٹھنا بیٹھنا یا روٹین فالو کرنا, وہ اپنی جگہ میٹر کرتی ہیں. لیکن ان سب کی جو جان ہے نا, جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کی انڈرسٹینڈنگ جو بچوں کو نظر آئے, اور ان کی ہم آہنگی, اور ان کا مطلب رخ ایک طرف ہونا چاہیے. صحیح بات. ان کی پرائرٹیز ایک طرف ہونی چاہیے. جب یہ چیز ہوتی ہے تو بچے خود بخود اچھی عادتیں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ دوسروں کے لیے مثال بنتے ہیں. تو باقی یہ کہ ماحول کی جہاں تک بات ہے, اسکولوں کے ماحول کی, تو وہ جتنا پیرنٹس کو کرنا ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی جگہ کسی ماحول میں کھیلنے کے لیے بھی بچے جاتے ہیں تو مناسب کپڑے پہنانے, اس کے حساب سے جو ان کا آؤٹ فٹ ہوتا ہے, موسم کے حساب سے, ہم ساری ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے اسکول کو اتنی اہمیت تو ضرور دینی چاہیے کہ کیسے اسکول جائیں, اس کے اندر آنے والے بچے کیسے ہیں کیجیے. لیکن نہ تو ہم کمپلیٹلی ان پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے, اور نہ ہی یہ اتنا مطلب کسی خوف میں پڑنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی 20 کی کلاس ہے اور اس میں 2-4 بچے ایسے ہیں تو ہمارا بچہ جو ہے وہ کوئی اتنا کمزور جا رہا ہے اس حالت میں کہ وہ غلط کا ہی جو ہے اثر لے کے آئے گا. بلکہ اس کا اپنا اتنا رنگ ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں پہ چڑھے. اسکول اہم ہے, رول اہم ہے, ٹیچرز کا بھی, سب کا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اہم جو ہے نا پیرنٹس گھر کا ہے سب سے. صحیح. تو ہماری اپنے یہ خیال ہے کہ
تعلیم کے لیے اگر آپ ایک اچھا اسکول دیکھ رہے ہیں تو وہ بات الگ ہے، لیکن اگر آپ اچھا اسکول دیکھ رہے ہیں تو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک اچھی اخلاقی تربیت حاصل کرے، اس میں جانے والے بچے اچھے ہوں، اچھے گھروں کے ہوں، اچھے اخلاقیات والے ہوں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اسکول میں جانے والا ہر بچہ فرسٹ ہی آ رہا ہو جی اور ٹاپ ہی کر رہا ہو، کیونکہ اس میں بھی کلاس میں ہر قسم کا بچہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں پر آنے والے بچے گھروں سے ایک اچھی تعلیم پا کر آ رہے ہیں تو آپ کا بچہ ان سے اچھی بات ہی سیکھ کر آئے گا، اور اگر آپ کا بچہ وہاں جا رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ آپ کے بچے سے دوسرے بچے کوئی اچھی بات ہی سیکھ رہے ہوں گے، اگر، اور جیسے انہوں نے کہا کہ دونوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے میاں بیوی کی وہ بہت ضروری ہے، دونوں کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شاید ماں باپ دو بنائے ہیں۔ باہر کے ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ آدمی تو سارا وقت جاب پر ہوتے ہیں، کاموں میں ہوتے ہیں، اور ماں پر یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے بچوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو یہاں کی مائیں آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ باہر کی مائیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کھڑی ہیں؟ اکثریت جو ہے ان کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ کھڑی ہیں، لیکن اس سوسائٹی کا جو ایک چیز ہے کہ وہ ایک سرٹن ایج تک ان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، اور دوسرا میرا بڑا مطلب اسٹرانگ بلیو ہے کہ بچوں کی تربیت میں جو رول ہے وہ ماں کا زیادہ ہے، وہ 90% رول جو ہے اس کا ہے، لیکن مجھے اس کا اسٹرانگ بلیو اس پارٹ پہ زیادہ ہے کہ اگر باپ کا میں 10% بھی سمجھوں نا ان کی تربیت میں یا تعلیم میں رول، تو اگر وہ 10% نہیں آتا فادر کی طرف سے تو ماں کا 90% جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ میں نے تجربے سے اس کو دیکھا ہے۔ تو اس لیے جو ویسٹرن مدرس ہیں ان کی ایک یہ بھی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ایک ٹریجک تھنگ ہے کہ اکثر اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں اور باپ دونوں بچوں کو میسر ہونا، کئی کیسز میں تو سنگل مدرس ہیں، تو اس لیے وہ جو 10% آنا تھا اس نے وہ 90% کا رزلٹ بھی نکال دیتے، وہ ادروائز میں اس کو سمجھتی ہوں کہ بہت محنت کرتی ہیں، خاص طور پہ جب بچپن کے جب وہ بہت ہی ٹینڈر ایج اور بہت سفسٹیکیٹڈ 7 سال ہیں، جس طرح سے وہ ان کے لیے قربانی دے رہی ہوتی ہیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں اکثریت ماؤں کی، لیکن جو خود جنہوں نے لیکن نتائج اتنے سیٹسفیکٹری نہیں ہیں جتنی کہ ان کی محنت تھی، جتنی ان کی محنت ہے، اور وہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کا رول مقرر کیا اس میں سے ایک مسنگ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے رزلٹ اس طرح کے نہیں ہے۔ تو یہ جو اتنے آج کل کامن ہے کہ ڈیورس اتنی کامن ہو گئی ہے دنیا میں کہ بچیاں 2 سال رہیں پھر معاملہ ختم، تو کیا ایسی مس انڈرسٹینڈنگز آپ کو زمانے میں دکھیں جس سے بچیوں کو آج کل کی بچنا چاہیے؟ کوئی تو چیز ایسی ہے جو ان کو اس پوائنٹ پہ لاتی ہے؟ اگر ہم صرف ایک پوائنٹ کی بات کریں یا مطلب ساری بات کو کہ کیوں ڈیورس ریٹ اس طرح کا ہے، تو اس کو اگر ہم ایک جملے میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز، توقعات کا زیادہ ہونا جو ہے وہ اکثر کیسز میں یہ والا مسئلہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے ایک بچے کی؟ جی اچھا، اوکے، کہ یو تھنک کہ ساری گرلز موسٹلی گرلز سمجھتی ہیں کہ بس فیری ٹیل ہے، فیری ٹیل ہے، یا یہ کہ یعنی کہ انڈیل یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی آپ کا زندگی کا ساتھی ہے اور آپ کسی کے زندگی کے ساتھی ہیں اور آپ کوئی توقع ہی نہ رکھیں نا اس سے، یا ٹرسٹ ہی نہ کریں یا مان نہ رکھیں کہ یہ میرے لیے کیا جائے گا، لیکن جو بالکل ہی غیر حقیقی توقعات ہیں کہ بس جس طرح سے کہ اب جو کچھ پہلے زندگی میں نہیں کر سکی اب سب کی کرنے کی آزادی ہے، یا صرف یہ کہ اب کوئی ایک پرسن ایسا ہے کہ جو صرف میری
میری توقعات پوری کرے گا، میرے لیے سب کچھ، میری کوئی ذمہ داری نہیں. ہاں ہاں صحیح صحیح اوکے. ہاں یعنی توقعات میں مطلب اپنے فرائض کو بھول جانا. جبکہ سکسیزفل لائف کا تو ہمیشہ آپ جاب بھی کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں یہ دیکھتے کہ ہر روز تو نہیں آپ دیکھتے کہ مجھے اتنی پے ملے گی. آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے یہ کرنا ہے. تو مطلب اور اس پہ آپ کی سکسیس ڈپینڈ کرتی ہے کہ منتھ کے اینڈ پہ آپ کو پے ملتی ہے. صحیح. تو اس لیے سکسیزفل زندگی کا میں سمجھتی ہوں کہ یہی کہ اپنے فرائض کو دیکھا جائے اور اس کو پوری کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن ٹھیک ہے انسان کمزور ہے، ضروری نہیں کہ وہ 100% پورا، لیکن کوشش 100% کے لیے کرنی چاہیے. ہاں تو جب یہ ہو اور مطلب گرلس کی سائڈ سے، اور پھر ایک اور بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہمارا تو یہ مسئلہ ہے نا کہ جب بھی ہم بات کریں گے تو ہم تو دین کے دائرے میں کریں گے نا، اسی تعلیم کے مطابق. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ تعلیم جو دین کی تعلیمات ہیں اس سے دوری بھی ہے کہ کیونکہ جب اس بات کو سمجھا جائے کہ ہم رائٹس کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے مرد اور عورت بالکل ایک جیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکول پیدا کیا ہے، برابری ہے، لیکن اس نے جہاں رول رکھا ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس لیے اب ایک گاڑی میں مطلب گاڑی کوئی بھی بنی تو اس کا انجن ایک سائڈ پہ ہے. اگر گاڑی کے دو طرف آپ انجن لگا دیں گے، میکینک کوئی بھی کر سکتا ہے، وہ ادھر بھی لگا سکتا، تو گاڑی کدھر کو چلے گی، مرکز ختم ہو جاتا ہے، مرکز ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اگر ہم اپنے رائٹس اور اس کو نہیں سمجھتے کہ کیوں باؤنڈریز ہیں اور کیوں یہ ڈویژن ہے کہ مرد نے کیا کرنا ہے، عورت نے کیا کرنا ہے، یا کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ، تو اس وقت تک پھر ہم صحیح اپنا کام کر نہیں سکتے. ضروری ہے کہ ہماری بچیاں اس بات کو بھی سمجھیں اور ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جہاں خلقت کی بات ہے، پیدا کرنے کی ہے، جسمانی بناوٹ کی ہے، ذہنی طاقتوں کی ہے، کوئی عورت بالکل بھی کسی بھی طرح سے کمزور نہیں ہے ذہنی طاقتوں میں بھی، جذبات کے لحاظ سے سب برابری دی ہے. صرف اسی چیز کو کہ گاڑی کا ڈرائیور ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اور اسلام کی اتنی خوبصورت تعلیمات ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر آپ لوگ سفر کرو 3 لوگوں تو ایک کو امام بنا لو، تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ ہم ادھر چل رہے ہیں تو دوسرا کہ ادھر، تو اسی میں کلیش بھی نہ ہو اور وقت بھی نہ ضائع ہو، طاقتیں بھی ضائع نہ ہو کہ پہلے ایک دفعہ کے کہنے پہ دائیں چلے جاؤ، پھر دوسرے کے کہنے پہ بائیں چلے جاؤ، اور وقت بھی گزر جائے اور آپ کی طاقتیں بھی. تو اس لیے لیڈر تو بنانا پڑتا ہے کسی آرگنائزیشن میں، کسی آفس میں، ہر جگہ. زمین دیکھ لیں، ہاں سیارے دیکھ لیں، بالکل آپ کہاں ایک مرکز کو نہیں پاتے. ہاں ہر جگہ انسان کے جسم کا ایک دل ہے، بالکل ٹھیک ہے، سینٹر ہے، ایک پوائنٹ ہے جس کے گرد سب کچھ چلتا ہے. اسی طرح پر زمین ہے، سیارے ہیں، اسی طرح پر خدا ہے، اسی طرح نماز کا ایک امام ہے، اسی طرح پر خانہ کعبہ ہے. بالکل کہ ایک مرکز کا، ایک ہیڈ آف دا فیملی کا ہونا ضروری ہے. تو یہ جو مرکز کی بات چلی اس پر ہم نے یہ کہا. ہاں تو بالکل یہ مرکز کی وہی بات ہے کہ جب ہم سمجھ لیں گے کہ ایک مرکز ہونا یا ایک لیڈر ہونا کتنا ضروری ہے، تو پھر وہ جو ایک بات کسی بھی کام کو کرتے ہوئے یا گھر کے کام کو کرتے ہوئے ذہن میں آتی ہے کہ شاید ہم انفیریئر ہیں، اس لیے ہم کھانا بنا رہی ہیں، چولہے پہ کھڑی ہیں، کافی روتی دھوتی دکھتی ہیں. ہاں تو اگر یہ والی جو پھر وہ احساس نہیں ہوگا نا، پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ڈیوٹیز ہیں، اور ہم ایک چھوٹی سی زندگی کے لیے، یعنی 60-70 سال کی 80 سال کی زندگی جو ایک انفینیٹ ہے، جو خدا تعالیٰ کے ہاں جب ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر ساری چیزوں پہ ایمان یقین ہونا چاہیے نا. پارشل یقین تو کچھ نہیں کرتا. تو پھر ہمیں اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ چھوٹا سا پارٹ ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑی لمبی زندگی جو اس کا رزلٹ ہوگی. تو پھر ہمیں اس کے جو رولز ریگولیشن کو فالو کرنا ہے وہ ہم خوش دلی سے کریں گے، ہمت سے، حوصلے سے کریں گے، مشکل بھی ہوگا تو. لیکن جب ہمیں تعلیمات پہ ادھر سے ہم کہیں کہ ہمیں خدا کے ایک ہونے پہ ایمان ہے، اس چیز پہ ایمان ہے، لیکن جب پریکٹیکل کا وقت ہے تو اس وقت ہم کہیں کہ یہ کیوں ہے کہ آدمی یہ اور عورت یہ. تو
اس کے ذمے اتنی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، باہر کی دنیا کو فیس کرنا، مشکلات میں سے کما کے لانا، اور پھر اس کے اوپر مطلب اس کے اوپر ذمہ داری کہ عورت کو پرووائڈ کرو. تو یہ ایک سائیڈ ہے نا، مطلب یہ اگر ہم اپنے سمجھ لیتے ہیں. باقی جو دوسری سائیڈ ہے کہ لڑکوں کو کیا سمجھنا چاہیے، آدمیوں کو کیا، وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ وہ بھی ہے. ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے کس طرح سے ان کے انڈر دیا گیا ہے، وہ ان کی ایک رسپانسبلٹی، نگران کی ذمہ داری ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں سمجھ لی جائیں، اپنا اپنا رول سمجھ لیا جائے، تو یہ جو ڈیورس ریٹ ہے اور اس طرح سے مایوسیاں ہیں، جو توقعات پوری نہیں ہوتی، توقعات تو کبھی بھی نہیں پوری ہو سکتی. فرائض کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے فرائض پورے کر لیں، دونوں سائڈ جب اپنے اپنے فرض پورے کر رہے ہوں گے نا، تو دوسرے کی لازمی توقعات پوری ہو رہی ہوگی. اور مین کی سائڈ پہ کیا آپ کو لگتا ہے، بوائز کی سائڈ پہ یہ جو ڈیورس ریٹ انکریز ہوا ہے، جی آپ کو لگتا ہے کہ بوائز جو ہیں وہ بیوی نہیں، وہ ایک اور ماں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں، میں بالکل میں اس سے ایگری کرتی ہوں. اور میں یہی کہنے لگی تھی کہ بوائز کی سائڈ پہ ہم ویسٹرن سوسائٹی کو اتنی ڈیٹیل سے نہیں جانتے، ان کے براٹ اپ کو نا، تو ہم اس پہ بات بھی نہیں رائے نہیں دے سکتے، کوئی ماہرانہ رائے نہیں دے سکتے. تو اس لیے ہم جو اپنی دیتے ہیں نا، تو ہم اپنی سوسائٹی کی، اپنے لوگوں کی، اپنے سوسائٹی میں بڑے ہونے والے بچوں کی، لڑکوں کی بات کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا، ہمارے بچوں کا جو براٹ اپ ہے، جو ان لڑکوں کی جو تربیت ہے، اس میں نہ تو ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور انہیں زندگی میں پورا بوجھ اٹھانا، آدھا بوجھ مطلب ایٹ لیسٹ آدھا بوجھ انہیں اٹھانا ہے ذمہ داریوں کا. اور پھر اس کے بعد رشتوں کی بات، کہ انہیں کس طرح سے رشتے، یعنی شادیاں ہونی ہیں، پھر کیا ذمہ داری ہونی ہے، اور اس کی کوئی ایبیلٹی ہے، کوئی ریکوائرمنٹ ہے، وہ نہیں سکھائی جاتی. اور دو ایسے امپورٹنٹ پوائنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ میں پبلک ریلیشننگ میں یہ مطلب مجھے کافی ایکسپیرینس رہا، تو اس سے میں نے نا 2 پوائنٹ ایسے دیکھے ہیں کہ جن کی کمی گھروں کو توڑنے میں، جو لڑکوں کی طرف کمی ہے، وہ بہت رول پلے کرتی ہے. وہ ہے ڈیسیژن میکنگ کی کمی لڑکوں میں، اور یعنی کہ اس کی ان کو پریکٹس نہیں ہے کہ ہم نے صحیح فیصلہ اور وقت پہ فیصلہ کرنا. وقت پہ اور صحیح فیصلہ کرنا بہت اہم ہے، جو ماں باپ کو لڑکوں کو خاص طور پہ سکھانا چاہیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا جو مجھے لگتا ہے کہ منی میٹرز جو ہیں، وہ نہیں لڑکوں کو اس ایج میں سکھائے جاتے جہاں وہ ان کے اندر انکلکیٹ ہو سکتے ہیں. تو اور یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو شادی شدہ زندگی میں ان کو جن سے ان کو بہت سفر کرنا پڑتا ہے، اور ان کے لڑکوں کے لیے بذات خود یہ پریشانی کی وجہ بنتی ہے. کہیں تو وہ غلط فیصلے کرتے ہیں، کہیں وہ فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. پھر اس صورت میں جو گھر کی لڑکی جو سمجھ رہی کہ یہ لیڈر ہے، وہ فیصلہ ہی نہیں کر رہا، وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے، تو وہ یا مایوس ہوگی یا وہ خود فیصلے لینے لگے گی. جب وہ خود فیصلے لینے لگے گی تو ڈرائیونگ سیٹ پہ 2 لوگ بیٹھ رہے ہیں، تو وہاں سے سارا جو سسٹم ہے نا وہ میس اپ ہو رہا ہے. تو اس لیے لڑکوں کی طرف جو اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ 2 چیزیں پیرنٹس کو ضرور ان کو سکھانی چاہیے. وہ بیبی بہت کرتے ہیں، ہاں بیبی بہت کرتے ہیں، اور یہ کہ سیکھ لیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. ہمارے یہاں کے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. what I mean is وہ لڑکے کی شادی کر دیتے ہیں، لیکن لڑکے کو ابھی تک ہتھیلی کا چالا بنا کے رکھا ہوا ہے. اس بچے کو وہ کما وغیرہ تو سب کچھ ہو سکتا ہوگا، لیکن جو آنٹی کہہ رہی ہیں ڈیسیژن میکنگ کیپیبلٹی ہے اس بچے میں کبھی فارم نہیں ہوا. اور اگر ایک بیسک چیز کے پیسہ کہاں ڈالنا ہے، کیسے خرچنا ہے، اگر وہ اسکل آپ میں نہیں ہے، آپ امیجن کریں کہ باقی اور کتنے اسکلز میں وہ لیکنگ ہوگا. اور پھر یہ کہ منی آپ دیکھیں پیسے پہ سارا، مثلا گھر، گروسری، آپ کے بچے کے اسکول کی فیسز، آپ کے ڈریس، مطلب ہر چیز ڈسٹرب ہوتی. اور وہی میرے خیال ہے سب سے پہلی توقع ہے جو شیٹر ہوتی ہے پیسے کے یا کم ہونے کی، نہ ہونے کی، یا اس کے غلط استعمال کی. تو
یہ جو پہلو جو ہے نا بہت ضروری ہیں شادی ڈسکس کرنے. ہاں ڈسکس کرنے. بالکل ان کو بیٹھ کے جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ 90% ماؤں کا رول ہے تو 10% باپ کا ہے اور وہ نہیں آتا تو ماں کی ساری محنت ضائع جاتی. تو اس لیے ماں کو ہی چاہیے کہ وہ ان پہ بھی بات کرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے یعنی کہ باقاعدہ ایک لیکن سمجھدار عورت جو ہے وہ ظاہر ہے ایسے یکدم سے تو وہ ٹاپک کو ہٹ نہیں کرے گی نا. اس کو بٹوین دا لائنز جو ہے باتیں کرنی چاہیے کیونکہ بچے پھر آگے سے ریزسٹ کرنے لگتے ہیں اور جو انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے دماغ میں بھی نہیں گھسنے دیتے اس بات کو. تو یہ بھی ایک ماں کو کہتے ہیں نا کہ عورت چھپی دانا ہوتی ہے. تو مطلب وہ دانا ہوتی ہے وہ وائس ہوتی ہے لیکن وہ پتہ نہیں چلنے دیتی کہ وہ وائس ہے نا تاکہ دوسرے سننے والا اس کو یہ نہ کہے کہ بس یہ لیکچر کر رہی ہے نا. تو کیونکہ اس سے فوراً جو آڈینس ہے جو سننے والا ہے وہ بند ہو جائے کان بند ہو جاتے ہیں. بچے اس معاملے میں کافی سمجھدار ہوتے ہیں ماں باپ کی سوچ سے زیادہ کہ وہ پہلے ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ ماں کیا بات کرنے لگی ہے اور اس چیز کو کہ دور پرے سے بھی چھپا جانا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کس پوائنٹ کو ہٹ کر رہے ہیں. جی یہ بڑا مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے, اور خاص کر ایسا ٹاپک جو کہ بچہ سننا ہی نہیں چاہتا. ہاں جی ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا. اور پھر یہ کہ اس میں اور آپ میں کلیش نہ ہو, ایک چنگاری نہ ہو. بالکل ہاں. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کی مرضی کی بات نہیں ہے آپ اس کو نہیں روک سکتے. یہاں پر آپ وہ نہیں سننا چاہتا تو آپ اس کو سنا نہیں سکتے. یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اس کے لیے جیسے ہم بھی بعض اوقات یہاں بات کرتے ہیں ساتھیوں سے تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مائیں بیٹھ کے یہ دیکھیں کہ ان کا بچہ کتنی بار ان تک آیا بات کرنے کے لیے دن میں. بالکل اگر ایک ماں بیٹھی ہے سارا دن اپنے کام کری اور بچہ اپنے کام کرا ہے, اس کا مطلب یہ کہ نہ ماں کو بچے کی ضرورت ہے اور نہ بچے کو ماں کی ضرورت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اور نہ ماں کو پتہ ہے کہ بچہ کدھر کو جا رہا ہے اور نہ بچے کو پتہ ہے کہ ماں کدھر کو جا رہی ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے ایک انوائرمنٹ جو گھر کی ہے, ماحول جو ہے گھر کا, وہ ایسا کریٹ کرنا ہے کہ آپ کا بچہ وہاں سے بن کے نکلے. بالکل. جب آپ کو خبر ہی نہیں ہو رہی کہ وہ کر کیا رہا ہے اور اس کو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, نیڈ ہی نہیں ہے. اللہ بھی نیکیاں کرواتا ہے جنت کی لالچ میں. ہاں بالکل. اس نے بھی انعام رکھا ہے, انعام رکھا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا, نہیں کرو گے تو سزا ملے گی. تو آئی تھنک کہ ایک محبت کا تعلق پیرنٹس کا بچے کے ساتھ ہونا چاہیے, خاص کر ماں کا. اور اس میں اتنا ایک ایسا کمفرٹ زون ہونا چاہیے جس میں بچہ آ کے جس وقت بھی دن ہو رات ہو وہ آ کے اپنے ماں باپ سے کہہ سکے. اوکے, مائی نیکسٹ کوشچن فار آنٹی. کیا آپ نے کہا کہ 90% امی کی تربیت ہوتی ہے اور 10% ابا کی تربیت ہوتی ہے, اور اس 10% کے لیکنگ کی وجہ سے وہ 90% اسینشلی ضائع ہو جاتا ہے. اگر ایک ایسا سچویشن ہے جہاں فادر پریزنٹ نہیں ہے, جی, what can a mother do?